ڈال سکتے ہیں. دا روڈ ٹو مہدی, امام مہدی کی جو روڈ بنے گی, جو بننا شروع ہو گئی ہے اور جو بن رہی ہے, اس میں آپ بہت کچھ ان پٹ ان شاء اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. آگے کا جو دور ہے وہ بہت کٹھن آنے والا ہے, اور پناہ مانگنی چاہیے, آسانی مانگنی چاہیے. پری مہدی ٹائمز میں وارز بھی ہیں, اور وہ بہت بگ وارز ہیں, اور اس میں خصوصاً عربز کا ذکر آتا ہے کہ بہت مار پڑنے والی ہے, عربز کو بہت مار پڑنے والی, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ معاف کرے. تو اس لیے اس سے پہلے کہ ایسے سائنز آ جائیں کہ امام مہدی آ جائیں اور دجال کا خروج ہو جائے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آ جائے گا پھر تمہارا ایمان تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دینے والا, یعنی دجال سے پہلے گڈ ڈیڈز کر لو, دجال سے پہلے ایمان کو بلڈ کر لو, اس کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد کوئی کہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں تو پھر وہ کوئی خاص اس کو فائدہ نہیں ہوگا. حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو, حدیث میں یہ مینشن ہے کہ 3 چیزوں سے پہلے اپنی فیتھ پہ کام کر لو, ان میں سے ایک دجال ہے, کہ دجال کے ظہور سے پہلے. تو دیکھیں الحمدللہ ہم اس سیٹنگ میں ہیں کہ اگر ہم کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام بھی بہت لے سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور امت کا ریوائول وہ ہمارے دور میں شروع ہوگا, اور شروع ہو گیا ہے. غزہ کا جو ایونٹ ہے وہ بہت ہی دردناک ہے, لیکن اس میں سے بہت خیر بھی نکلی ہے. ظاہر ہے جو بھی ایونٹ ایسا ہوتا ہے شر بھی ہوتا ہے اس میں, اور خیر بھی ہوتی ہے. تو خیر کا پہلو آپ کے سامنے ہے. یوتھ میں اب ایک اویئرنیس دیکھ رہا ہوں, یوتھ میں ایک شوق دیکھ رہا ہوں دین اسلام کو سمجھنے کا, یوتھ میں امہ کا کنسیپٹ ریوائیو ہوتے دیکھ رہا ہوں, یوتھ میں سسٹم, اسلام ایز اے سسٹم, یہ بات چھڑ گئی ہے. یوتھ میں وہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہم پریکٹسنگ مسلمان بنیں, اسلام کے ریوائول میں کچھ رول پلے کریں. تو یہ بہت خوشائن بات ہے. تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس سیٹنگ میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے کہ اللہ تعالیٰ امت کے ریوائول میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انکلوڈ بھی کریں اور اس حوالے سے ہم رول بھی پلے کریں. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات, یہ ٹاپک بہت فیسینیٹ کرتا ہے یوتھ کو, اور اس پہ بہت مزہ بھی آتا ہے بات کرنے میں, بیکاز اٹس سچ اے ٹاپک جو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سی تھیوریز, کانسپریسیز بھی, انٹرپریٹیشنز ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جس کو ہم کہہ لیں کہ ایک ڈوپامین ملتی ہے. اس لیے یوتھ اس میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. تو تھوڑا سا میں واضح کر دوں اس بات کو کہ دیکھیں ہم اس ٹاپک کو اس لیے نہ ڈسکس کریں کہ چسکا لینے کے لیے یا کوئی انٹرسٹنگ چیز بنا کر میں اس کو پیش کروں آپ کے سامنے, بلکہ ہم اسی اپروچ سے چلیں جس سے ہمارے اسلاف چلا کرتے تھے کہ وائی ٹو ٹاک اباؤٹ دیز ٹاپکس ان دا فرسٹ پلیس. مائنر سائنس, میجر سائنس, دجال, اس کے بارے میں بات کیوں ہونی چاہیے, ہمارے اسلاف کی کیا اپروچ تھی, ہمارے جو پائس پریڈیسیسرز گزرے ہیں تو وہ یہ اپروچ تھی. القرطبی کہتے ہیں the wisdom in the science preceding the hour is to inform people about them, to awaken them from their negligence, and to encourage them to take precaution with repentance and renewed devotion, such that they will not be caught off guard and be unable to make up for their shortcomings. القرطبی کہتے ہیں, امام القرطبی, کہ ان ٹاپکس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو جگایا جائے اور ان کو ویک اپ کال دی جائے, اور ان کو اس بات کی جو ہے وہ انکریجمنٹ کی جائے کہ اپنے آپ کو درست کرو, اپنے اعمال کو درست کرو. تو ان ٹاپکس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن سنی اور سن کر گھر چلے گئے, اور اس کے بعد ریسرچ کرتے رہے الومیناٹی پہ, فری میسن پہ, دجال پہ اور سیٹینک سمبلس پہ, اور عمل میں کوئی چینج نہیں آ رہی. تو دس از ناٹ دی پرپز, رائٹ. اس کے علاوہ یہ بہت زبردست, ابن حجر ہمارے ون آف دا گریٹ پائس پریڈیسیسر کہتے ہیں the wisdom in the science preceding the hour is that it will alert the heedless and encourage them to repent and prepare. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سائنس کیوں بتائے, اتنا کیوں ڈرایا؟ اس لیے کہ اس کے قریب کے جو لوگ ہوں گے وہ ایک دم جاگ جائیں اور وہ اپنے ایکشنز کو ریوزٹ کریں. جیسے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, ہی سیڈ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جواب دیا, کہا واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار اٹ. کتنا خوبصورت جواب ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے. وہ تو چلو جب آئے گی سو آئے گی, لیکن اگر تمہیں موت آ گئی تمہاری قیامت تو شروع ہے, رائٹ. ڈیتھ آ گئی تو قیامت تو شروع ہو گئی اس بندے کی, قبر شروع ہو گئی, برزخ شروع ہو گیا, اور پھر قیامت بھی شروع ہو گئی ایک قسم کی. تو بہرحال یہ ہے مین پرپز. اسی طرح الاعلائی he writes, the purpose of these reports is to encourage initiative in performing good deeds before our end and to make the most of our time before disaster strikes. ایک دور تھا میرا جی آئی کے کا, جب میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا. ارائیول کسی نے دیکھی ہے؟ ایک ڈاکیومنٹری آئی تھی پرانے دور میں, دی ارائیولس کے نام سے, میرے خیال آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی. تو اس نے ایک دم سب کو بڑا شیک کر دیا تھا یوتھ نے. وہ پہلی بار فری میسنری پہ اور جو دجالک کچھ ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں, سائنس, سمبلز اور میوزک کا کیا تعلق ہے فتنہ دجال سے, اس کے اوپر پوری سیریز بنی تھی. تو یقین کریں کہ اس نے بڑا تہلکہ یوتھ میں مچایا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے کوئی 15-16 سال پہلے کی, 2009-2008 کی بات کر رہا ہوں. تو وہ سیریز بہت فیمس ہوئی تھی. اٹ ٹک دی انٹرنیٹ بائی اسٹارم, اٹ ٹک دا یوٹیوب بائی اسٹارم. تو مجھے یاد ہے کہ اس سیریز کا ایک فائدہ بھی ہوا تھا, آلدو اس میں بہت سی چیزیں بڑی کنٹروورشل اور کانسپیریسی تھیوریز بھی تھیں, لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا تھا کہ بہت سے نوجوانوں کو میں نے خود دیکھا تھا کہ دے ایکچولی اسٹارٹیڈ ٹو تھنک اینڈ کریٹیکلی اینالائز ایوری تھنگ اراؤنڈ دیم, اور many of them actually left Hollywood and music industry and so on and so forth,
اور ظاہر ہے کہ مینی آف دیم آئی سو کہ دے ٹوک این انیشیٹو ٹو اسٹارٹ پرفارمنگ گڈ ڈیڈس. تو یہ مقصد ہونا چاہیے. اگر تو یہ اچیو ہو رہا ہے نا ان ٹاپک سے تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر یہ ٹاپک صرف جو ہے نا وہ ذہن کا ایک چسکا ہے اور بس سنی جاؤ اور ریسرچ کیے جاؤ اور اینڈ میں رزلٹ کوئی نہ نکلے, کوئی عمل نہ آئے, تو پھر یہ ٹاپکس ٹو بی آنیسٹ کوئی فائدے مند نہیں ہے. تو ہم اسی اپروچ کے ساتھ چلیں گے کہ ہم موٹیویشن لیں کہ فتنہ دجال بہت سویئر فتنہ ہے اور اس سے بچنا کیسے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم نے اپنے آپ کو بہتر کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے دیکھیں دجال کے حوالے سے بہت بات ہوئی ہے, اور بہت بات سے میری مراد ہے کہ یوٹیوب پہ بہت سے آپ کو ایسے اسپیکرز ملیں گے جو اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں. میں نے بھی کافی بات کی. تو ڈاکٹر اسرار ٹو نیم ون رائٹ, انہوں نے بہت اس ٹاپک پہ بات کی ہوئی ہے. اس دور میں کی ہے جب اتنی بات نہیں ہوتی تھی. ساحل ادیم بھائی نے بات کی سورہ کہف کے حوالے سے. حمزہ یوسف بہت بات کرتے ہیں. اف یو نو اباؤٹ حمزہ یوسف, استاد حمزہ یوسف امریکہ میں ہوتے ہیں, بہت بات کرتے ہیں اس پہ, اینڈ ٹائمز پہ, فتنہ دجال پہ. شیخ عمران حسین, اف یو نو اباؤٹ ہم, بہت فیمس نام ہے شیخ عمران حسین, وہ بہت بات کرتے ہیں. تو میں نے سب کو سنا, اور الحمدللہ ہمارے جو علماء ہیں جیسے ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ, ان کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ بھی کیا فتنہ دجال پہ. تو ہمارے جو اسلاف سے ریلیٹڈ علماء ہیں الحمدللہ ان کے پاس بھی بیٹھا اور ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کی. تو جو باتیں مجھے سمجھ آئیں, جو نچوڑ ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب کو سن کے. تو دجال کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں اس کے حوالے سے کچھ ویوز ہیں, وہ ویوز میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور وہ ویوز کو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ویوز نیسیسریلی اوتھینٹک ہیں اور ایسا ہی ہے جیسا یہ ویو کہہ رہا ہے. یہ ویوز صرف اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک اوور ویو مل جائے کہ کون دجال کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب دیکھیں مختلف آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ دجال ایک انسان نہیں, وہ ایک سسٹم ہے. کچھ لوگ دجال کو آئی پیڈ بھی کہہ رہے ہیں اور آئی فون سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ون آئی وہ کہتے ہیں وہ یہ اسکرین ہے, دیٹ از دی ون آئی. اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ اتنے ہائیلی ایڈکٹ ہو چکے ہیں, اتنے ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں اسمارٹ فون پہ, تو یہی اصل میں فتنہ دجال ہے. تو دیکھیں یہ اوتھینٹک اوپینین نہیں ہے, اس کو میں نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال کلیئرلی ایک ہیومن بینگ ہوگا, اور ہیومن بینگ ہوگا, اور اس کی آگے حدیث ہمارے پاس بہت کلیئر ہے. ایک اوپینین یہ ہے کہ دجال, یہ شیخ عمران اس پہ بات کرتے ہیں کہ دجال بیسیکلی آ چکا ہے اور وہ اس وقت بس ایک آپ کہہ لیجئے چھپا ہوا ہے کہیں پہ, اور وہ پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اپنی ایجنسیز کے تھرو. جیسے ان کا ایک ویو ہے کہ 40 دن دجال نے دنیا میں رہنا ہے, ون ڈے لائک اے ایئر, ون ڈے لائک اے منتھ, ون ڈے لائک اے ویک, اینڈ ریسٹ آف دا ڈیز لائک یور ڈیز. تو وہ کہتے ہیں کہ ون ڈے لائک اے ایئر برٹش امپائر ہے, ون ڈے لائک اے منتھ جو ہے وہ امریکن امپائر ہے جو کر چکا ہے حکومت, اور ون ڈے لائک اے ویک اسرائیل کی حکومت ہے. اور وہ پوری کیلکولیشن ہے ان کے پاس کہ وہ کیوں اس طرح کہتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں اسرائیل جب گریٹر اسرائیل بنا لے گا تو وہ 37 دن کے لیے آ جائے گا. اب یہ بھی ایک اوپینین ہے ان کا, لیکن نیسیسریلی اس کو بائے کرنا اور اس پر بلیو کر لینا کہ اوتھینٹک اوپینین ہے, تو میں تو اس کی ایڈوائز نہیں کروں گا. یہ بس ان کا ایک اوپینین ہے, کچھ بھی حتمی نہیں کہا جا سکتا, بس ان کی ایک کوشش ہے اس فتنے کو سمجھانے کے حوالے سے. اسی طرح ایک رائے یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ تھرو آؤٹ ایجز آتا رہا ہے, مختلف شکل و صورت میں آتا رہا ہے. اور یہ جو گروپ آف اسکالرز ہے وہ اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے, اس سے پہلے کہ بڑا دجال آئے گا. آئی تھنک 30 کا ذکر ہے, منی دجال آئیں گے اور پھر وہ بڑا دجال آ جائے گا. تو اس کو وہ سپورٹ اس حدیث سے کرتے ہیں جو ابن سیاد کا واقعہ ہے. ابن سیاد کا اگر آپ نے نام سنا ہے, یہ ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, تو صحابہ کو اس پہ بڑا یقین تھا کہ وہ دجال ہے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو بھی بڑا پختہ یقین تھا کہ یہ دجال ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو مار نہیں سکتے, اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایسے ہی کسی معصوم کا تم قتل کر دو گے, تو منع فرما دیا. تو بہرحال یہاں سے پھر ایک اور صحابی ہیں, ان کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ موجود تھے. ابن سیاد جو ہے اس کی شادی بھی ہوئی, اس کے بچے بھی تھے, مسلمان بھی غالباً ہو گیا. تو ایک صحابی اس کے ساتھ موجود تھے خیمے میں, واقعہ ہے پورا. تو صحابی بڑا ڈر رہے تھے اس سے. تو اس نے پھر کہا کہ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے ڈر رہے ہو, گھبرا رہے ہو, شاید تم سمجھتے ہو میں دجال ہوں جو میرے بارے میں مشہور ہے بات. تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جو ہے وہ بانجھ ہوگا, اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی, تو میں بانجھ تو نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح دجال جو ہے وہ یہودی ہوگا, یہ حدیث ہے اس کے بارے میں, تو میں تو یہودی نہیں ہوں. تو وہ صحابی کی ایک دم تسلی ہو گئی. ابھی ان کی تسلی ہوئی ہی تھی تو اس نے کہا کہ لیکن یہ مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے. تو وہ صحابی ایک دم دوبارہ سے ٹھہر گئے. یہ پورا واقعہ ہے. تو وہ بہت ہی عجیب ایک پرسنالٹی تھی ابن سیاد, اور اس کا پتہ نہیں لگا, وہ اچانک غائب ہو گیا کہ وہ کہاں گیا. اور ابن سیاد جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاید وہ کوئی میجیشین تھا, کوئی سوت سیر تھا, کیونکہ وہ کچھ منہ میں بڑبڑاتا بھی تھا, پڑھتا بھی تھا, اور پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتا تھا, یعنی ایسی باتیں مشہور تھیں اس کے بارے میں. تو بہرحال کچھ لوگ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں, وہ گروپ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ دجال ہر دور میں آتا رہتا ہے بھیس بدل کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ دجال تھا بھیس بدل کے آیا ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپرچل فارم تو نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے ان دا اسپرٹ ہی از ان دی ورلڈ آف ایپریشنز. جو اصل میں وہ کہتے ہیں تمیم الداری کا واقعہ ہے, جو آپ نے پوری حدیث سنی کہ وہ جزیرے میں گئے, ہی گاٹ لاسٹ, ہز شپ گاٹ لاسٹ, وہ پورا واقعہ ہے. اگر آپ نے نہیں سنا میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں
ایک کرسچن تھے, تمیم الداری ان کا نام تھا, بعد میں پھر مسلمان ہو گئے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کے اپنا واقعہ سناتے ہیں. تو واقعہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ دوست اور میرے ساتھی جو ہے وہ سی کی طرف گئے, اور غالباً ریڈ سی کی طرف گئے ہوں گے, کیونکہ ظاہر سعودیہ کے نیچے ریڈ سی سب سے قریب ہے. تو وہاں 1 مہینہ طوفان چلتا رہا, اور اس کے بعد جو ہے ہماری کشتی یا ہمارا شپ جو ہے وہ بس ایک جگہ کنارے پہ جا کے لگا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں, ایک جزیرہ ہے, اور وہاں پہ ایک جانور آتا ہے بہت ہی عجیب و غریب, جس کو کچھ لوگ بگ فٹ کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں بگ فٹ ریئل ہے. یہ کریکٹر آپ کو پتا ہے, بگ فٹ دکھایا جاتا ہے بچوں کے کارٹونز وغیرہ میں. بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بال ہی بال تھے, اوپر سے لے کے نیچے تک بال ہی بال تھے. اس نے کہا میں جساسا ہوں اور میرا آقا تمہیں بلا رہا ہے, وہ مندر میں ہے, ٹیمپل میں ہے, قید ہے. تو وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی مسکولر قسم کا بندہ, اور اس کی آئی مسخ ہوئی تھی, ایک جو ہے وہ گریپ کی طرح باہر نکل رہی تھی. تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. تو اس نے کچھ سوالات پوچھے, 3 سوالات پوچھے پریسائزلی کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو تمیم الداری نے اسے جواب دیے. تو اس نے کہا کہ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی تو میرا خروج ہو جائے گا. یہاں تک کہ بھی اس نے کہا کہ کیا کوئی شخص آیا جو کہتا ہے میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ جی آیا ہے. تو اس نے کہا کہ عربیوں کے لیے بہتر ہے اس کا کہنا مانیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات تمیم الداری نے بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے تو وہ جھوٹا, لیکن اس نے بات یہاں پہ سچ کی ہے. تو یہ جو واقعہ ہے, اب اس کے بارے میں بھی کچھ اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے. ایک جو زیادہ اوتھینٹک اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ریئل ملاقات تھی, اینڈ تمیم الداری ریئلی saw him and really met him. ایک جو ہے اسکالرس کا اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک ویژن تھا, یہ اصل واقعہ نہیں تھا. یہ جیسے ایک اسپرچل ویژن ہوتا ہے, یہ ویژن دکھایا گیا تھا تمیم الداری کو, اور اس ویژن میں وہ ورلڈ آف ایپریشنز میں گئے تھے. ورلڈ آف ایپریشنز کیا ہے؟ یہ درمیان کی ایک دنیا اسکالرس کے نزدیک ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو دنیا جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے درمیان بھی ایک دنیا ہے, ورلڈ آف ایپریشنز. یہ بڑا مشہور کانسیپٹ ہے, اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ آف ایپریشنز میں چلے گئے تھے, اور وہاں پہ ان کو ان اسپرٹ جو ہے وہ دجال نظر آیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اسپرٹ وہ اس جگہ ہے, لیکن بار بار اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ہیومن فارم میں مختلف ٹائمز کے اوپر. دیکھیں اس ویو کو بھی میں کچھ خاص اوتھینٹک نہیں سمجھتا, یہ بھی بس ایک رائے ہے. یہ تمام آراء میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سب پتا ہو کہ کس نے کیا کہا ہے, ٹھیک ہے, فار انفارمیشن پرپز آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ساری